پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کی سیاسی اور حکومتی قیادت میں اختلافات۔ بانی پی ٹی آئی نے علی امین گنڈا پور کو معاملات افہام و تفہیم سے حل کرنے کا ٹاسک دے دیا۔ اعظم سواتی اور اسپیکر کے پی اسمبلی کے درمیان معاملات حل کرنے کا بھی ٹاسک دیا۔ صوبائی صدر جنید اکبر کی سینئر رہنما شوکت یوسفزئی سے ملاقات۔ شوکت یوسفزئی کو دیگر قیادت سے مل کر گروپ بندی ختم کرنے کی ہدایت۔ شوکت یوسفزئی کہتے ہیں معاملات افہام و تفہیم سے حل کرنے کے لیے سنجیدہ اقدامات کرتی ہے، نہیں چاہتے اختلافات سے سیاسی جدوجہد مستقبل کے اتحاد پر منفی اثرات پڑیں۔ آئین کہتا ہے جب تک تمام صوبے متفق نہ ہو پانی کا کوئی منصوبہ نہیں بن سکتا۔ ارسا کسی کے کہنے پر پورے ملک کو ڈبو رہا ہے۔ جن بیساکھیوں پر یہ منصوبہ بنایا گیا وہ گر گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں صدر آصف علی زرداری نے کسی اسمبلی پر دستخط کیے نہ منظوری دی۔ ایوان صدر میں ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں تجاویز پیش کی گئی تھی۔ صدر کے پاس کسی کو کام سے روکنے کا اختیار نہیں ہے۔ نئی نہروں کے لیے ضروری ہے کہ سی سی آئی کی منظوری ہو۔ پنجاب نے 218 ارب روپے سے ایک منصوبہ شروع کیا۔ منصوبے پر اب تک 1 روپے خرچ نہیں ہوا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں نئی تاریخ رقم 100 انڈیکس نے 1,20,000 کی سطح عبور کر لی۔ پہلے سیشن میں 100 انڈیکس میں 792 پوائنٹس کا اضافہ، 1,19,730 پوائنٹس پر بند۔ کاروبار کے دوران 1,858 پوائنٹس اضافے کے ساتھ انڈیکس 1,20,796 پوائنٹس پر بھی دیکھا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کاروبار کی مثبت سمت حکومتی پالیسی پر تاجروں اور سرمایہ کاروں کے اعتماد کا مظہر ہے۔ بجلی کے نرخوں میں بڑی کمی سے صارفین کو ریلیف ملے گا۔ معاشی اشاریوں اور کاروباری ماحول میں بہتری حکومتی معاشی پالیسیوں سے ممکن ہوئی۔ کاروبار اور سرمایہ کاری کے مثبت ماحول کے لیے ترجیحی بنیادوں پر تمام سہولتیں فراہم کر رہی ہیں۔ ملک بھر کے بجلی صارفین کے لیے 1 روپے 71 پیسے سستی کرنے پر نیپرا میں سماعت کل مکمل۔ بجلی صارفین کو مختلف ایڈجسٹمنٹ سے 5 روپے 3 پیسے فی یونٹ کا فوری ریلیف ملے گا۔ چیئرمین نیپرا کہتے ہیں تیسری سہ-ماہی ایڈجسٹمنٹس کی ابھی درخواستیں آئی ہیں جس سے مزید کمی کا امکان ہے۔ عوام کو فوری ریلیف فراہم کیا جائے گا۔ پاور ڈویژن حکام کے مطابق اس سال کی سبسڈی کا حجم 266 ارب روپے ہو جائے گا۔ حکومتی منصوبہ بندی سے گرمیوں میں عوام کو ریلیف مل رہا ہے۔ پاور سیکٹر کا گردشی قرضہ 2,400 ارب روپے تک ہے۔ آئی ایم ایف کا ایک اور وفد جلد پاکستان کا دورہ کرے گا۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کا کہنا ہے وفد میں تکنیکی ماہرین شامل ہوں گے۔ آئی ایم ایف سے 2026 اور 25 کے بجٹ پر مشاورت کی جائے گی۔ بجٹ جون کے پہلے ہفتے کے دوران پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا۔ آئی ایم ایف کے ساتھ ورچوئل بات چیت بھی جاری رہے گی۔ نئے مالی سال کے بجٹ اہداف کا تعین کیا جائے گا۔ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی 46ویں برسی۔ صدر اور وزیر اعظم کا خراج عقیدت۔ آصف علی زرداری نے کہا پاکستان کو بھٹو کے ویژن کے مطابق ایک ترقی یافتہ خود مختار اور عوام دوست ملک بنائیں گے۔ بھٹو کا مشن جاری رکھیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے ذوالفقار علی بھٹو پاکستان میں جمہوری اقدار کے علم بردار تھے۔ جمہوریت اور جمہوری اقدار کے لیے ذوالفقار بھٹو کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ بلاول بھٹو بولے ذوالفقار علی بھٹو نے شکست خوردہ قوم کو مایوسی کی راکھ سے نئی زندگی دی۔ قائد عوام آج بھی عوام کے دلوں میں زندہ ہے۔ سابق وزیر اعظم کی 46ویں برسی پر گڑھی خدا بخش میں تعزیت جلسہ۔ ملک بھر سے جیالوں کی آمد۔ بلاول بھٹو اہم خطاب کریں گے۔ پرائم منسٹر صاحب نے اس بات پر حامی بھری ہے کراچی میں وہ آئیں گے اور ایم کیو ایم پاکستان کے ایک بڑے عوامی جلسے سے خطاب کریں گے۔ پوری امید ہے کہ ہم پرائم منسٹر سے بجلی کی قیمتوں میں مزید 6 روپے کی کمی کرانے میں کامیاب ہو۔ بجلی کی قیمت میں مزید 6 روپے کمی کی گنجائش ہے۔ پانی اور بجلی کا مسئلہ حل کرنے میں ایم کیو ایم کا بڑا کردار ہے۔ وزیر اعظم نے ہمارے جلسے سے خطاب کی حامی بھری ہے۔
ان سے بجلی مزید سستی کرنے کا اعلان کرائیں گے۔ فاروق ستار کی پریس کانفرنس، کہا پانی کے ایشوز پر بڑا تنازع کھڑا ہو گیا۔ پیپلز پارٹی نے 2 چہرے اختیار کیے ہیں، ایوان صدر میں اسمبلی پر دستخط ہوئے تو اس پر معافی مانگنی چاہیے۔ بات صرف اتنی سی نہیں ہے کہ 7 روپے 41 پیسے کم ہو گئے یا 7 روپے 59 پیسے کم ہو گئے۔ بات تو یہ ہے کہ جن لوگوں نے بھی پاکستان کے ساتھ یہ کھلواڑ کیا ہے ان سب کو قوم کے سامنے لانا پڑے گا۔ یہ فورینسک آڈٹ ہوگا تو سب کا پتہ چل جائے گا۔ بجلی کی قیمتوں میں زیادہ ریلیف ملنا چاہیے تھا۔ تمام حکومتوں نے IPPs کو سپورٹ فراہم کی۔ پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کرنے والوں کو قوم کے سامنے لانا پڑے گا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں ماضی میں لوٹ مار کا سلسلہ پورے ملک میں جاری رہا۔ حکومتوں کے ہر جرم کے اندر نیپرا کی شرکت موجود رہی۔ کرپشن کا کاروبار بڑھانے والوں کی وجہ سے بوجھ عوام برداشت کرتی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کا پانی کے ضیاع پر ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف کارروائی کا حکم۔ عدالت نے پانی ضائع کرنے والی ہاؤسنگ سوسائٹیز پر 5 لاکھ روپے تک جرمانہ کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت کا LDA کو پانی کی ری سائیکلنگ کے بغیر نقشے کی منظوری روکنے کا حکم۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر بھاری جرمانے کی تجویز۔ عدالتی حکم میں کہا گیا ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر FIR کے بجائے بھاری جرمانے کیے جائیں۔ لاہور میں پانی کی سطح کم ہونا تشویشناک ہے، دیہات میں بھی واٹر ایمرجنسی لگائی جائے۔ اور IMF نے امریکی ٹیرف بین الاقوامی معیشت کے لیے بڑا خطرہ قرار دے دیا۔ سربراہ IMF کا کہنا ہے سوچ شرح نمو کے وقت امریکی ٹیرف بین الاقوامی معیشت کے لیے خطرہ ہے۔ امریکہ کو چاہیے اپنے تجارتی شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام کرے، بین الاقوامی معیشت کو نقصان پہنچانے والے اقدامات سے گریز کرے۔ کینیڈین وزیر اعظم نے جوابی وار کرتے ہوئے امریکہ سے درآمد کاروں پر 25% ٹیرف عائد کرنے کا اعلان کر دیا۔ کہا ٹرمپ کی تجارتی جنگ بین الاقوامی معیشت کو تباہ کر دے گی۔ فرانس نے امریکہ سے سرمایہ کاری معطل کر دی۔ صدر میکرون نے کہا ٹرمپ کے ٹیرف ظالمانہ اور بے بنیاد ہیں۔ جرمنی کا کہنا ہے یورپی یونین امریکی ٹیک کمپنیوں پر جوابی کارروائی کر سکتی ہے۔ اور ذوالفقار علی بھٹو دنیا بھر میں مظلوم اقوام عالم کے لیے امید کی کرن بنے رہے۔ ان کی سیاسی بصیرت، جرأت اور عوامی خدمت کا جذبہ مشعل راہ ہے۔ آج ہم بابا آئین کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کا پیغام، کہا آج بھی ذوالفقار بھٹو کا نام عدل، انصاف اور عوامی حقوق کی علامت ہے۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کہتی ہیں ذوالفقار علی بھٹو عوام کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ انہوں نے بکھری قوم کو جوڑا تھا جس کی آج بھی ضرورت ہے۔